بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ پوائنٹ پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور طلبی کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس لیے پیچھے ہے کہ اس میں انصاف کی فراہمی نہ ہونے کے مترادف ہے، یا اگر ہوتی ہے تو اتنی ڈیلے ہوتی ہے، اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ اس وقت تک جو بندہ جو انصاف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا تو وہ تھک ہار کے آس امید چھوڑ دیتا ہے، اور یا پھر اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے کیس آپ کے سامنے آئے ہوں گے، یا آپ نے سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے کہ فلاں شخص کال کوٹری میں سزائے موت کی سزا بھگت رہا تھا، اس کو سزائے موت ہو گئی، اس کے بعد سزائے موت ہونے کے بعد اس کو جو رہائی مل گئی، اس کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ ایسے بے شمار کیسز ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، یا پھر پیسے کے زور پر یا تعلقات کی بیس پر ہم انصاف کی فراہمی کو اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جو شخص طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ شخص اپنی مرضی کا انصاف لے لیتا ہے، اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیتا ہے، چاہے وہ دوسری جگہ سے کروائے۔ ایک 7 مہینے پہلے ایک بہت ہی دردناک کیس ہماری آنکھوں سے کے آگے سے گزرا۔ سرگودا کے ایک سول جج کی بیوی، جو عاصم حفیظ سول جج تھے، ان کی جو بیگم تھی سمیہ عاصم، اس نے اپنی جو ملازمہ تھی، جس کی ایج 13 سال تھی، اس کے اوپر ٹارچر کیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو اتنا مارا کہ جس وقت وہ بہت زیادہ زخمی تھی، تو اس کو جو وہاں کا سول ہاسپٹل تھا وہاں لایا گیا، تو وہاں اس کے جو والدین تھے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بچی ہماری جو ملازمہ تھی، جو سول جج کی بیگم ہیں، ان کے گھر، اور انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے۔ تو یہ جو خبر تھی یہ وائرل ہو گئی، میڈیا پر آ گئی، اس کے بعد اس کو کوریج ملنا شروع ہو گئی۔ لیکن اتنا اس کے اوپر تشدد، گرم راڈ جو تھے اس کے جسم پر لگائے گئے، اس کے ہاتھوں کی یہ انگلیاں جو تھیں یہاں سے فریکچر کر دی گئیں، یہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے شفٹ کر دیں لاہور کے کسی بڑے ہاسپٹل میں، یہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور میں شفٹ ہو گئی، اس بچی کے بیان کے باوجود، اس کے والدین کے باوجود، اس جو سمیہ عاصم تھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لگایا گیا، اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کیس نہیں کیا گیا۔ لاہور میں وہ زیر علاج تھی 7 ماہ سے۔ 7 ماہ ڈاکٹروں نے اس کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بچی کے ایک تو اس کے اوپر تشدد اس قدر ہوا تھا کہ اس کی جسم دوبارہ سے ریکور کرنا ناممکن سی بات تھی۔ اس کے علاوہ جو ذہنی ٹارچر اس کے اوپر، ایک جو چیز اس نے اپنے ذہن کے اندر، جو صدمہ اس کے اندر، جو شوق اس کے اندر تھا، اس کی وجہ سے، اور باقی زخموں کی جو شدت تھی، جو گہرائی تھی، وہ آج سے چند دن پہلے وہ بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اس خبر کے اوپر سب میڈیا کی نگاہیں تھیں، تو ان کو ایک ہائی لائٹ مل گئی، انہوں نے فوراً سے پہلے ہی اس کو بریکنگ نیوز چلا دیا، اور مجبوراً قانون کو تھوڑا سا ایکشن کرنا پڑا، تو انہوں نے ایک چارج لگاتے ہوئے ایک FIR رجسٹرڈ کر دی اس سمیہ عاصم جو سول جج کی وائف تھی، ان کے خلاف۔ اس کے بعد اس کے گھر، کیونکہ اس کا ایک گھر سرگودا میں تھا جہاں پر اس کے میاں کی جاب تھی، اور دوسرا ان کا بائی گھر جو تھا وہ گجرانوالہ میں تھا، دونوں جگہ پر ریڈ کیے گئے، لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ گرفتار ہوتے، انہوں نے اپنی جو حفاظتی بیل تھی وہ لاہور ہائی کورٹ سے اگلے ہی دن کروا لی۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ حفاظتی بیل ہے، اس کے درمیان تفتیش ہوگی، تفتیش میں یہ جو بیگم صاحبہ ہیں یہ بے گناہ ثابت ہو جائیں گی، 100% بے گناہ ثابت ہوں گی۔ تفتیش کے اندر جو مثلیں جو جج صاحب کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو جج صاحب کہیں گے کہ یہ ثبوت میرے پاس ناکافی ہیں، لہٰذا میں ان کو بری کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو انصاف ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ اس قدر سلو ہے
کہ اس کا اندازہ جو ہے آپ لگا سکتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اگر وہ کسی قسم کے کیس میں پھنس جائے، کوئی اس کا کوئی لڑائی کا کیس ہو، کوئی قتل کا کیس ہو، کوئی زمین کا کیس ہو، تو وہ پوری زندگی عدالتوں کے دھکے لگا لگا کر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پیسہ لگا دیتا ہے، اپنی جائیدادیں بیچ دیتا ہے۔ تو اور اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو تو جہاں پر ہمارے کیسز کی جو فراہمی ہے، جو انصاف کی جو فراہمی ہے، اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو آج کے احاطے میں فیصل مسجد کے احاطے میں ایک غریب مزدور شخص جو ریڈی لگاتا تھا، وہ کلفیاں بیچنے کے لیے وہاں آ گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اس کو پولیس نے گرفتار اس لیے کر لیا کہ تم یہ فیصل ماسک کے جو احاطے کے اندر یہ ریڈی کیوں لگا رہے ہو۔ اس کو پکڑ کے اگلے ہی دن جج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جج صاحب جو تھے وہ فیصلہ سنانے میں اتنے اتاولے تھے کہ انہوں نے اسی وقت جو کوئٹ کے ہائرنگ ہوتی ہے، نہ اس کی دلیل سنی، نہ اس کو وکیل کا موقع دیا، نہ اس کو تاریخ دی کہ آپ نے فلاں تاریخ کو دوبارہ پیش ہونا ہے۔ اسی وقت پہلی ہائرنگ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے 3 ماہ کی قید بامشقت سنا دی۔ اس کے بعد اس کو 50,000 روپے جرمانہ سنا دیا کہ بھئی یہ 50,000 روپے تم نے جمع کروانا ہے اور 3 ماہ تم جیل میں سڑو گے، تمہارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جائیں ان کو لگ جائے آگ، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں ہوتا، میں نے تو جی آج مجھے ولولہ آیا ہوا ہے اور میں نے آج اپنا جو ہے فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ آپ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ ان چیزوں کی ریڈیاں لگانا یا شوٹنگ کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا منع ہے، تو یہ کہ غریب کے لیے ہی ہے، جو ایک بندہ شام کو 500 روپے کی روزی کما کے اور اپنے بچوں کو حق حلال کی روزی کھلاتا ہے، کہ انہی کے لیے ہے کہ وہاں پر ہر قسم کے بھانڈ جاتے ہیں، اپنی ویڈیو شوٹنگ کرواتے ہیں، اپنی تصویریں بنواتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر حسن علی جو پاکستان کے کرکٹر ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ جا کے تصویریں بنوا رہے ہیں اور عجیب عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے سے۔ مقصد بات یہ ہے کہ اگر انصاف ہو تو معیار پہ ہونا چاہیے، ہر غریب کے لیے بھی وہی انصاف ہونا چاہیے اور امیر کے لیے بھی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ جو ظلم کی جو حکومت ہوتی ہے، جو ظلم کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ چل جاتی ہے۔ جو ظالم قسم کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کو چلا لیتا ہے، لیکن جہاں پر ناانصافی ہو، جس ریاست کے اندر ناانصافی ہو، وہاں پر حکومت نہیں چلتی، وہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ ریاستیں، وہ ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ انصاف آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کہاں پر انصاف نظر آتا ہے۔ شکریہ۔